اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ایک سائل کا سوال ہے، عیدین کے موقع پر تکبیرات کا آغاز کب کیا جائے اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ کیا عورتیں بھی تکبیرات کہہ سکتی ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عید الفطر کے موقع پر چاند دیکھ کر تکبیرات کا آغاز کریں اور نماز عید سے فراغت کے بعد تکبیرات چھوڑ دیں، اور نماز عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ 13 ذو الحجہ کی شام تک تکبیرات کہیں گے، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات شروع کریں گے، اور اسی طرح ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات شروع کریں گے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے یعنی 9 ذو الحجہ کے بعد بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد، عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد آپ تکبیرات شروع کریں گے، اور عید الفطر کی نماز کے بعد تکبیرات چھوڑ دیں گے، جبکہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ آپ چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات شروع کریں گے اور 13 ذو الحجہ کی شام تک تکبیرات کہیں گے۔ اور اسی طرح خواتین جو ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی تکبیرات کہہ سکتی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، صحیح البخاری کے اندر سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تکبیرات میں، یعنی خصوصاً وہ عورتیں جو حیض کی حالت کے اندر ہیں یا نفاس کی حالت کے اندر ہیں، وہ نماز عید کے اندر شامل تو نہیں ہو سکتی، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تکبیرات ضرور پڑھیں، اور پھر اجتماع کے اندر وہ الگ آ کر کھڑی ہو جائیں تاکہ دعا کے اندر شامل ہو جائیں، تو تکبیرات عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں۔ تو تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو تکبیرات کے الفاظ ہیں جو مستند الفاظ ہیں، یعنی یہ جو تکبیرات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بازار کے اندر بآواز بلند الفاظ جو ہے تکبیرات کے، وہ یہ الفاظ دہراتے تھے، پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہیں، یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ الفاظ ثابت ہیں۔ عید الفطر، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ جو ہے وہ لازمی طور پہ آپ ادا کریں۔ عید الفطر کی بعض روایات کے اندر آتا ہے، اور میرا ایک الگ سے یہ کلپ ریکارڈ بھی ہو چکا ہے فطرانے کے حوالہ سے، یعنی 27 رمضان کو بھی بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم المجمعین وہ فطرانہ دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یعنی عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد فطرانہ جو ہے وہ آپ دینا شروع کریں، البتہ نماز عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ فطرانہ ادا کریں گے۔ نمبر 2، عید الفطر کی نماز کے لیے آپ غسل کریں گے، اور
اچھا لباس، صاف ستھرا لباس، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیا لباس ہی پہنیں. اگر آپ کے پاس کوئی پرانا ہے لیکن صاف ہے، اچھا ہے، لباس خوبصورت ہے، تو وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. تو گویا کہ آپ سب سے پہلے فطرانہ ادا کریں گے. فطرانہ ادا کرنے کے بعد اور جو پہلا کام ہے وہ ہے غسل کرنا، اور اسی طرح اچھا لباس پہننا، اور خوشبو اچھی جو ہے، خوشبو جو بھی میسر آئے خوشبو لگانا، یہ بھی سنت ہے. اور عید الفطر کی نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا، سنت ہے، یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے پیے گھر سے نہ نکلتے. تو کھجوریں جو ہیں وہ طاق عدد، یعنی طاق کھجوریں آپ عید الفطر کی نماز سے پہلے وہ استعمال کریں، کھائیں. اور اس کے بعد آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نماز عید کے لیے عیدگاہ. اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ نماز کہاں ادا کریں. بھئی نماز جو ہے وہ نماز عیدگاہ، بہتر یہی ہے کہ عیدگاہ کے اندر بڑے اجتماع کے اندر آپ تشریف لے جائیں. ہاں اگر مجبوری ہے، مجبوری کی بنا پہ، یعنی جگہ کا مسئلہ ہے، کوئی جگہ موجود نہیں ہے، یا بارش کا مسئلہ ہے، تو مجبوری کی بنا پر آپ مسجد کے اندر بھی نماز عید جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. مسجد کے اندر بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ پہلے یہی انتظام کیا جائے کہ باہر کھلے میدان کے اندر نماز جو ہے وہ ادا کی جائے. اگر وسائل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، سورسز نہیں ہے، تو پھر آپ مسجد کے اندر بھی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت اور حرج والی بات نہیں ہے. اور پھر اسی طرح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، یعنی عیدگاہ کی طرف جب آپ نے جانا ہے، تو گھر سے نکلتے وقت اور یہ راستے کے اندر تکبیرات جو ہے وہ بآواز بلند تکبیرات پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ایک بات کا خیال کیجئے، کیونکہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے، واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی راستے کو تبدیل کر لیتے اور راستہ تبدیل کر کے اپنے گھر میں تشریف لے آتے. نماز عید یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ، کوئی بھی اگر نماز ہے، یعنی دو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں خوشیاں عطا کی ہیں. تو ایک یہ بھی آپ مسئلہ نوٹ کر لیں، بعض لوگ جو ہیں وہ عید الفطر سے پہلے، یعنی وہ کہتے ہیں جی ہم روزے کی حالت میں ہیں، جبکہ صریحاً یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے پیے عید کی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، یعنی گھر سے نہیں نکلتے تھے. تو عید الفطر سے پہلے لازمی طور پہ آپ گھر میں کوئی کھجوریں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، سنت بھی ہے. تو اگر کھجوریں ہیں تو وہ طاق کی تعداد میں آپ کھجوریں استعمال کریں. اگر کھجوریں نہیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی میٹھی چیز ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. البتہ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ یعنی لا علمی کی بنا پہ، میں یہی کہوں گا لا علمی کی بنا پہ، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، لہٰذا یہ جو وقت ہے یعنی عید الفطر کا، یعنی صبح سے اور نماز تک یہ وقت جو ہے اس کے اندر بھی اللہ بڑا اجر دیتا ہے، لہٰذا ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے، تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات، عید کے دنوں کے اندر روزہ نہیں ہے، یہ بھی آپ بات نوٹ کر لیں، عید کے دن روزہ نہیں ہے. تو البتہ یعنی بغیر کھائے پیے گھر سے نہ نکلا جائے. جب آپ گھر سے نکلیں گے تو راستے کے اندر آپ تکبیرات بآواز بلند پڑھتے جائیں. جب آپ عیدگاہ کے اندر شامل ہو جائیں گے، یعنی عیدگاہ کے اجتماع کے اندر جب آپ چلے جائیں گے، تو وہاں جا کر کوئی نفل و نوافل، بعض ہوتے ہیں وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں کوئی یعنی نفل و نوافل کا ذکر نہیں ہے. آپ جائیں، جا کر بیٹھ جائیں. اور اسی طرح عید
نماز عید الفطر سے پہلے کوئی خطبے کا تصور نہیں ہے، کوئی واعظ و نصیحت کا تصور نہیں ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے کہ آپ خطبہ دینا شروع کر دیں، نہیں۔ اور پھر جب نماز یہ 2 رکھتے ہیں بغیر اذان اور بغیر تکبیر کے، پہلی رکعت کے اندر جو ہے آپ قرات سے پہلے جو سنت طریقہ ہے وہ قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے 7 تکبیریں ہیں، 7 تکبیریں آپ ادا کریں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 7 تکبیریں ہیں قرات سے پہلے، اور 7 تکبیریں پڑھنے کے بعد پھر آپ قرات کریں گے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت آپ ملا لیں، اور اسی طرح پھر آپ رکوع کے اندر چلے گئے سجدہ، اور دوسری رکعت کے اندر بھی اسی طرح قرات سے پہلے 5 تکبیریں ہیں۔ البتہ یہ 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعات ہیں جو آپ نے نماز عید جو پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہے مسنونہ، لیکن وہ مختصر ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آپ لمبا چوڑا خطبہ دینا شروع کر دیں، مختصر خطبہ۔ اور اس خطبے کے اندر عموماً ہماری ایک وہ کیا کہتے ہیں بھیڑ چال بنی ہوئی ہے کہ بس ایک آدمی کھڑا ہوا باقی بھی سارے کے سارے اسی وقت، ابھی سلام پھری نہیں فوری طور نکلنا شروع ہو گئے، تو یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے۔ تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو سامعین ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی امام صاحب نے ابھی سلام پھیرا ہی ہوتا ہے تو وہ فوری طور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، اس کے بعد جو خطبہ ہے خطبہ مسنونہ وہ مختصر ہوگا، البتہ خطبہ مسنونہ وہ سننا لازمی ہے اور وہاں بیٹھنا لازمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیض والی عورتیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کی اس عید کے اندر، اس خوشی کے اندر، خصوصاً اس دعا کے اندر جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو دعا منگائی جاتی ہے، یعنی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں، تو یہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو دعا ہے، اس دعا کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والی عورتیں، جو حائض والی عورتیں، ان کو بھی شامل ہونے کی تلقین کی ہے، تو البتہ اس خطبے کو ضرور سننا چاہیے اور دعا کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد بھی ایک مسئلہ ہے، وہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں، وہی والد ہوتا ہے، والدہ ہوتی ہے، گھر سے نکلتے ہیں، ابھی عید کی نماز کے لیے ہم چلے گئے، نماز سے یوں ہی فارغ ہوئی تو وہ گلے ملنا جو شروع کر دیتے ہیں، معانقہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مبارک دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر محدثین نے ویسے کلام کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ گھر سے نکلے ہیں تو فوری طور جا کر وہاں ابھی نماز عید ادا کی، نماز کے بعد آپ گلے ملنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے، تو یہ طریقہ کار سنت کے خلاف ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے نوجوان ہوتے ہیں یا کوئی ساتھی ہوتے ہیں جو کام کے لیے باہر دوسرے شہروں کا انہوں نے رخ کیا ہوتا ہے اور پھر وہ واپس آتے ہیں، تو انہیں پھر اپنے دوست احباب مل جاتے ہیں عید کے موقع پہ، تو وہ نماز کے بعد وہ ان کو مل لیتے ہیں، 4 ماہ کے بعد 5 ماہ کے بعد کوئی سال کا وقت بھی لگ جاتا ہے اور سال کے بعد وہ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مل لینا اس میں کوئی قباحت یا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو البتہ یہ جو ہے کہ یہ بدعت ہے، بعض ہمارے ساتھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، تو خیر بدعت تو اس کو کہا جائے گا نا جس کو دین کا حصہ اگر ہم نے بنا لیا ہے، تو اگر دین کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت والی بات بھی نہیں ہے، تو اسے پھر بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔